بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ مکمل کورس میں آپ کو خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں حروف کا تعارف، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حروف کو ہم کیسے پہچانیں، اور جب دو یا دو سے زائد حروف آپس میں ملیں گے تو ان کو پہچاننے کی علامتیں کیا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے مخارج حروف، یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں عربی کے، ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کئی حروف کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں اور ان کی آواز ایک جیسی بنا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو مخارج کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو جب ہم اچھی طرح سے مخارج کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام حروف کو صحیح ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے لیسن میں ہم سیکھیں گے مرکب حروف کو، کہ کیسے دو حروف کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی ٹینشن ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر دو حروف ہیں، تین حروف ہیں، تو ان کو مرکب حروف کی پہچان نہیں ہوتی۔ مرکب حروف کو کیسے پہچانیں گے، اس کی کیا کیا علامتیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کورس میں مکمل سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ حرکات، زیر، زبر، پیش، یہ کب آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، اور ان کے اوپر جب کسی بھی حرف کے اوپر زیر، زبر یا پیش آئے گی تو اس کی آواز کیسے ہوگی، کتنا لمبا ہوگی اور کتنے جلدی ادا ہوگی، یہ تمام چیزیں سیکھیں گے۔ اسی طرح دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو بھی سیکھیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بھی تمام چیزیں سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ مد، جزم، تشدید، جو کہ تلاوت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں، اور حروف مدہ کے اوپر کب آتی ہے اور اس کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح جزم کا کیا کردار ہوتا ہے اور تشدید ہم کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سب سے اہم چیزیں جو آئیں گی آخر میں، نون ساکن کے قاعدے آئیں گے، میم ساکن کے قاعدے آئیں گے، تنوین کے قاعدے آئیں گے۔ تو یہ جو نورانی قاعدے کا مکمل کورس ہے، اگر آپ نے اس کو مکمل اچھی طرح سے دیکھ لیا، اچھی طرح سے اس کے اوپر پریکٹس کر لی پھر، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن تجوید کے مطابق پڑھنا آ جائے گا۔ تو چلیے اپنا کورس شروع کرتے ہیں۔ نورانی قاعدہ کے کمپلیٹ کورس میں آپ کو خوش آمدید۔ اکثر لوگ قرآن میں تجویدی غلطیاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو حروف کی ادائیگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس حرف کو کس مخرج سے ادا کرنا ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیں کہ تمام زبانیں حروف تہجی سے مل کر بنتی ہیں۔ جو ہر حرف ہوتا ہے یہ منہ کے کسی خاص حصے سے نکلنے والی آواز سے بنتا ہے۔ اب یہی حروف تہجی مل کر لفظ بناتے ہیں، اور مختلف الفاظ کو ایک خاص ترتیب دے دی جائے تو اس سے جملہ وجود میں آتا ہے۔ عربی کے حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ اب یہ جو سب کے سب حروف ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی اردو کے حروف تہجی بھی ہیں۔ اس وجہ سے لوگ اکثر ان کی ادائیگی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اردو کے تھوڑے سے مختلف ادائیگی ہوتی ہے اور عربی کے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ ہر حرف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جو پہلا حرف ہے یہ ہے الف، اور الف یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے با۔ با کی آواز ہونٹوں کے اندرونی حصے کو آپس میں، یعنی جو تر حصہ ہوتا ہے، ان کو آپس میں ملانے سے آتا ہوتا ہے، با با۔ تیسرا حرف ہے تا۔ تا کی آواز زبان کا جو اگلا کنارہ ہوتا ہے، اس کو جب ہم اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگائیں گے تو تب تا کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ تا اور طوا کی جو آواز ہے ان میں فرق نہیں کرتے۔ تا کی آواز جب آپ زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے تب ہوگا تا۔ اگلا حرف ہے سا۔ سا۔ سا کی آواز زبان کے اگلے کنارے کو اوپر کے دانتوں کا جو نچلا حصہ ہے اس سے ہم جب ٹچ کریں گے، مس کریں گے تو تب سا اچھی طرح سے ادا ہوگا۔ بعض لوگ سا کو اور سین کو آپس میں مکس کر لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگلا حرف ہے جیم۔ جیم۔ جیم کی آواز زبان کے درمیانی حصے کو جب آپ تالو سے لگائیں گے تو اس وقت جیم اچھی طرح سے ادا ہوگا، جیم۔ اگلا حرف ہے ہا۔ یہ جو ہا ہے اس کی آواز حلق کی گہرائیوں سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر رگڑ نہیں ہوتی، ہا یعنی بالکل سافٹ اور نرمی کے ساتھ اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ دوسرا ہے خا۔
یہ دوسرا خا ہے۔ تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ جو نقطے والا خا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ہم نے اپنی زبان کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کو رگڑنا ہوتا ہے، خا۔ تو اس کی جو آواز ہوتی ہے یہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ اب اکثر لوگ وہ اس لفظ کو اور جو دونوں ہا ہیں، ایک نقطے والا ہا اور ایک بغیر نقطے والے ہا، اس کی ادائیگی میں بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس ہا کو اور اس خا کو ایک ہی آواز ان کے نکالتے ہیں، خا یعنی موٹا والا خا یا رگڑ والا خا۔ بغیر نقطے والا ہا یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور یہ جو نقطے والا خا ہے یہ ایک موٹا پڑا جاتا ہے اور دوسرا تھوڑا اس میں رگڑ سی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگلا حرف ہے دال۔ یہ جو دال کی آواز ہے یہ زبان کا جو اگلا کنارہ ہے، اس کو جب اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں سامنے والے ان کے درمیانی حصے سے جب آپ ٹچ کریں گے تو دال پیدا ہوگا، دال۔ اگلا ہے ذال، ذال۔ اب اس حرف کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے، اس وجہ سے کہ اس لفظ کو اور اس لفظ کو اور اس لفظ کو بعض لوگ آپس میں مکس کر لیتے ہیں ان کی آواز کو۔ تو یہ جو ذال کی آواز ہے، یہ جو ذال کی آواز جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ نے یہ جو زبان کا اگلا کنارہ ہے تو اس کو جو اوپر والے دانت ہیں ان دانتوں کے بالکل نیچے والی جو حصہ ہے، سرا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ٹچ کرنا ہے تو ہوگا ذال، اور یہ بڑی نرمی سے ادا ہوتا ہے، ذال۔ اور را، اور را کی جو آواز ہے یہ زبان کے اگلے کنارے کو تالوں کے اس حصے سے مس کرنے سے پیدا ہوتی ہے جو اوپر کے دانتوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی جو اوپر کے دانتوں کے ساتھ تالو ہے نا، تو اس کے ساتھ جب آپ اپنی زبان کو ٹکرائیں گے، رگڑیں گے تو را، را۔ اور یہ جو گرین ہیں جتنے بھی حروف ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، آپ نے ان کو ادا کرتے وقت موٹا یعنی منہ کو بھر کر ادا کرنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے، را۔ آگے والا ہے زا، زا۔ پہلے اس کا مخرج سمجھ لیں، پھر جو اس میں اور اس میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ یہ جو زا ہے نا تو اس کی جو آواز ہے یہ زبان کے اگلے کنارے کو تالوں کے اس حصے سے مس کرنے سے پیدا ہوتی ہے جو اوپر کے دانتوں سے جڑا ہوا ہے، اس میں زناٹے کی آواز بھی ہوتی ہے، زا۔ گویا کہ را اور زا کا جو مخرج ہے یہ قریب قریب ہی ہے، زا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ذال تھی، یہ ذال یہ دانتوں کے ساتھ ہم زبان ٹچ کر رہے تھے تو ادا ہو رہی تھی اوپر والے دانتوں کے سرے کے ساتھ، لیکن یہ جو زا ہے اس کو ہم نے تالوں کے ساتھ جو دانتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ جب ہم رگڑیں گے تو تب جا کے زا، یعنی یہ تھوڑی سختی کے ساتھ اس کی آواز ہوتی ہے۔ اگلا حرف ہے سین، سین۔ سین کی آواز زبان کے اگلے کنارے کو تالوں کے اس حصے سے مس کرنے سے پیدا ہوتی ہے جو اوپر کے دانتوں کے سے جڑا ہوا ہے، جس طرح کہ ہم نے اوپر والے دو را اور زا میں پیدا کیا، لیکن اس میں سی ٹی کی آواز شامل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سین، سین۔ تو ثا میں کیا تھا؟ ثا میں سی ٹی کی آواز نہیں تھی اور ثا کو ہم نے دانتوں کے ساتھ ٹچ کیا تھا، لیکن سین میں جب ہم ٹچ کریں گے اپنی زبان کو وہ تالوں کے ساتھ ٹچ کریں گے تب جا کر اچھی طرح سے اور مخرج سے اس کی آواز نکلے گی۔ اگلا حرف ہے شین، شین۔ شین کی آواز زبان کے درمیانی حصے کو تالوں سے لگانے سے پیدا ہوگی، شین۔ اگلا حرف ہے صاد، صاد۔ اب صاد کا جو مخرج ہے وہ سین کا ہی ہے، یعنی صاد آپ تالوں کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گے زبان کو، بس فرق یہ ہے کہ یہ جو صاد ہے نا یہ تھوڑا سا موٹا پڑا جاتا ہے، یعنی پر پڑا جاتا ہے، اپنے منہ کو آپ نے بھر کر اس کو ادا کرنا ہے چونکہ یہ گرین لیٹر میں سے ہے، صاد۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے یہ مشکل ترین حروف میں سے ہے اور اس کا جو مخرج ہے سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو ضاد ہے، ضاد، بعض لوگ اس کو بالکل ہی دال کی طرح پڑھتے ہیں، نہیں ضاد، یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ اس کو بالکل اس طرح زوا کی طرح پڑھتے ہیں جو کہ یہ بھی غلط ہے۔ اس کا جو مخرج ہے وہ مخرج آپ اچھی طرح سے سماعت فرما لیں اور اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ اس کو ادا کریں۔ تو یہ جو ضاد کی آواز ہے یہ آواز کو زبان کے دائیں اور بائیں کنارے کو موڑ کر دانتوں کے درمیان سے پیدا کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضاد یعنی آپ نے زبان کو اپنے جو دایاں کنارہ یا اس کا بایاں کنارہ اس کو موڑنا ہے تو ہوگی ضاد۔ اگلا حرف ہے طوا، طوا۔ یہ جو طوا کی آواز ہے یہ زبان کے اگلے کنارے کو جب آپ اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگائیں گے تب جا کر پیدا ہوتی ہے۔ تا کی آواز پتلی ہے، باریک ہے، اور طوا کی آواز موٹی ہے۔ اگلا حرف ہے
ज़वा ज़वा کی آواز زبان کے اگلے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے نچلے کنارے سے جب آپ مس کریں گے تو پیدا ہوگی اچھی سے. یہ آواز جو ذال ہے اس کی بنسبت باری ہے. اگلا حرف ہے عین. عین اس کی جو آواز ہے یہ حلق کی گہرائیوں سے یعنی اقصائے حلق سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے اور اچھی طرح سے. عین بعض لوگ اس کو کہتے ہیں آئین. آئین اس طرح کے اردو کا تلفظ کیا جاتا ہے. تو اردو اور عربی میں فرق ہے کہ عربی میں آپ نے عین اچھی طرح سے اس کو ادا کرنا ہے. آگے ہے غین. غین کی آواز حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتی ہے. غین. فا جب آپ اوپر والے دو دانتوں کو نیچے والے جو ہونٹ ہے اس کے ساتھ ٹکرائیں گے لگائیں گے فا تو اس وقت یہ ادا ہوگا. فا. قاف یہ جو قاف ہے یہ زبان کے اندرونی حصے سے پیدا ہوتی ہے اس کی آواز. یہ آواز جو آگے والا کاف ہے اس کی بنسبت تھوڑی موٹی ہوگی. قاف. قاف سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے. یہ جو ہے کیف یہ زبان کے اندرونی حصے سے ہی آواز نکلتی ہے تو اس کو آپ نے باریکی سے ادا کرنا ہے. کیف. قاف نقطوں والا موٹا قاف اور یہ کاف باریک کاف. آگے ہے لام. لام کی آواز زبان کے دائیں اور بائیں کنارے کے داڑوں سے ملنے سے پیدا ہوگی. آپ لام یعنی آپ جب داڑوں کے ساتھ اپنی زبان کے دائیں اور بائیں حصے کو ٹکرائیں گے تو لام کی آواز صحیح طور سے پیدا ہوگی. آگے ہے میم. میم دونوں ہونٹوں کے درمیان سے اس کی آواز نکلتی ہے. نون. نون کی آواز زبان کے اگلے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے درمیانی حصے میں جب آپ لگائیں گے تو جب نون کی آواز پیدا ہوگی. نون. واو. واو. واو کی آواز ہونٹوں کو گول کرنے سے ہوتی ہے. واو جس طرح کہ ہم کہتے ہیں واو واو تو یہ اسی طرح. ہا. ہا یہ جو آواز ہے یہ آپ نے جو آپ کا حلق ہے یعنی آپ کا جو گلا ہے اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے اس یہاں وہاں سے آپ نے ادا کرنی ہے جو سینے کے ساتھ ہے. ہا تو یہ ہا اور یہ ہا ان دونوں میں فرق ہے. یہ ہا بہت باریک سا ہے سافٹ سا ہے پتلا سا ہے لیکن یہ ہا یہ موٹا آپ نے اس کی آواز موٹا. ہا. ہا. حمزہ. حمزہ کی آواز منہ اور حلق کے خلا سے نکلتی ہے. جب ہا آ ای او کہتے ہیں تو جو حلق ہوتا ہے وہاں سے ہم نے نکالنی ہے اس کی آواز. یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہے. یا اور یا دونوں طرح یا لکھا جاتا ہے تو اس کی جو آواز ہے اس زبان کے درمیانی حصے اور تالوں کے درمیان سے پیدا ہوگی. یا تو یہ تھے عربی کے 29 حروف تہجی جن کو مخرج سے ادا کرنا بہت ضروری ہے. وگرنہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کئی حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو ان کی آواز دوسرے حروف کی آواز کے ساتھ مکس ہو سکتی ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے یا عربی کا تکلم کریں گے تو اس کی وجہ سے معنی کے اندر بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام حروف کے جو مخارج ہیں ان کو آپ نے لکھ لینا ہے اپنی کاپی میں نوٹ کر لینا ہے یاد کرنا ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ ان حروف کے مخارج کے ماہر بن جائیں گے اور پھر آپ کی تجوید میں جو غلطیاں ہیں یا جو حروف کی ادائیگی میں جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے آپ بچ سکیں. ہمارے نورانی قاعدے کے لیسن نمبر 1 میں ہم نے حروف مفردات حروف تہجی کو ان کے مخارج کے ساتھ پڑھنے کی مشق کروائی تھی آپ کو سکھایا تھا. آج ہم سیکھیں گے لیسن نمبر 2 میں کہ ان حروف تہجی کو اور ان مفردات کو کیسے آپس میں ملاتے ہیں اور ان سے کیسے الفاظ بنتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نورانی قاعدے کے اس لیسن نمبر 2 کو شروع کریں میں آپ کو یہاں پر ایک چارٹ دکھا رہا ہوں جس میں آپ ایک ایک حرف کی اس کی تفصیل آپ جان سکیں گے کہ یہ حرف جب ابتدا میں آتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے شکل ہوتی ہے, جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کی کیا شکل و صورت ہوتی ہے, اور جب یہ آخر میں ہوتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں الف سے شروع کریں تو الف میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی. جب یہ شروع میں آتا ہے آغاز لفظ میں آتا ہے تو دیکھیں آپ اس کی یہی صورت ہوتی ہے. جب وسط لفظ یعنی درمیان میں آتا ہے کسی لفظ کے تو تب بھی یہ اسی طرح کا لکھا جاتا ہے, اور جب آخر لفظ یعنی آخر میں آتا ہے تب بھی اس میں لکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ با کو دیکھیں گے کہ اس کی شکل مختلف ہوتی رہتی ہے, تبدیل ہوتی رہتی ہے. جب یہ ابتدائی لفظ میں آتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے با, جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس طرح یہ دیکھا آپ کالے رنگ میں یہ جو با لکھا ہوا ہے یہ درمیان میں ہوتا ہے, جب آخر میں ہوتا ہے تو یہ پوری شکل میں لکھا جاتا ہے. تو جب شروع میں
یا درمیان میں ہوگا تو اس کو آدھا لکھا جائے گا، نصف لکھا جائے گا، اور جب یہ آخر میں ہوگا تو اس کو پورا لکھا جائے گا۔ اسی طرح تا بھی ہے با کی طرح کہ جب شروع میں ہوگا آدھا ہوگا، درمیان میں ہوگا آدھا ہوگا، آخر میں ہوگا تو پوری صورت میں لکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح گول تا بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ صرف تا کی خصوصیت ہے۔ یہی حال سا کا ہے۔ تو با تا سا یہ جو 3 حروف ہیں یہ ان کی شکل و صورت ایک ہی طرح کی رہتی ہے، بس آپ نے یہاں پر نقطوں کے ذریعے سے ان میں فرق کرنا ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جیم، ہا، خا۔ ان کی شکل و صورت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ جب یہ شروع میں ہوتے ہیں تو اس طرح کا لکھا جاتا ہے، آدھی شکل میں صرف ان کا جو سر ہوتا ہے یہ لکھا جاتا ہے۔ جب درمیان میں ہوتے ہیں تو اس طرح کا لکھا جاتا ہے، اور ایک حرف ان کے اوپر اس طرح لکھا جاتا ہے، اور جب یہ آخر میں ہوتے ہیں تو ان کی پوری شکل و صورت ہوتی ہے۔ یہاں فرق کیسے کرنا آپ نے؟ جیم کے یہاں پر درمیان میں یا یہاں پر نیچے نقطہ ہوگا، ہا کے یہ جو ہا ہے وداؤٹ نقطے کے ہے، اور ایک خا اوپر والے نقطے میں آئے گا، تو ان کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں دال اور ذال یہ شروع میں ہوتے ہیں تو یہ دوسرے لفظ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ صرف ان سے پہلے اگر کوئی حرف ہے تو اس صورت میں ان کو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا، لیکن ان کی شکل و صورت سیم رہے گی۔ اسی طرح یہاں پر بھی یا آخر میں بھی اسی طرح رہیں گے۔ ذال کی بھی یہی حالت ہوگی کہ یہ اسی طرح دال کی طرح رہے گا۔ اسی طرح را، زا یہ بھی ہیں دال اور ذال کی طرح کہ یہ صرف درمیان میں جب آتے ہیں تو دوسرے لفظ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، آخر میں ہوتے ہیں تو دوسرے لفظ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کے آگے والا لفظ ان کے ساتھ متصل نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں سین اور شین شروع میں ہوں گے تو اس طرح کے ہوں گے، صرف ان کے یہ جو کنگرے ہیں 3 یہ لکھے جائیں گے، درمیان میں بھی یہی صورت ہوگی کہ کنگرے لکھے جائیں گے، آخر میں جب سین ہوگا یا شین ہوگا تو یہ پوری صورت میں لکھے جائیں گے۔ دونوں ایک ہی طرح کے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ اسی طرح صاد ضاد ہیں شروع میں ہوں گے تو صرف ان کا یہ جو پہلا والا یہ جو سر ہے یہ لکھا جائے گا گول، درمیان میں بھی یہی لکھا جائے گا، اور آخر میں یہ پوری شکل و صورت میں لکھے جائیں گے۔ طوا ہیں شروع میں ہوں گے تو اسی طرح، درمیان میں ہوں گے تو اسی طرح ان کو پہچاننا آسان ہے، اور آخر میں ہوں گے تب بھی اسی طرح۔ عین اور غین ہیں شروع میں ہیں، صرف یہ جو ان کا یہ اوپر والا سر ہے عین کا یہ لکھا جائے گا، درمیان میں ہوں گے تو تھوڑا سا اس میں فرق ہو جائے گا کہ اس طرح کے گویا کہ میم کی طرح ہیں، لیکن یہ پورے مکمل طور پر میم نہیں ہے، اوپر سے تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ سرا ان کا مڑا ہوا ہے آگے کی طرف۔ تو میم جو وہ چھوٹا ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے، لیکن عین یہ اوپر سے گویا کہ ایک اس کی لائن باہر کے لیے نکلی ہوتی ہے۔ جب یہ آخر میں ہوں گے تو ان کی یہ شکل و صورت ہوگی، تھوڑا سا مختلف ہوں گے، اسی طرح کے ہوں گے لیکن ان کے نیچے بھی یہ ہوگا، تو یہ ہا اور خا سے تھوڑے مختلف ہوں گے۔ ہا اور خا کا آپ دیکھیں گے ان کا جو بڑا سر تھا، لیکن یہاں پر ان کا تھوڑا گول سر ہے۔ اسی طرح فا اور قاف شروع میں ہوں گے تو اس طرح کا، فا کے اوپر 1 نقطہ، قاف کے اوپر 2 نقطے، درمیان میں ہوں گے تو صرف ان کا یہ گول دائرہ ہوگا، اور جب آخر میں ہوں گے تو یہ پوری شکل و صورت میں لکھے جائیں گے۔ آگے یہ جو پتلا کاف ہے شروع میں اس طرح لکھا جاتا ہے، درمیان میں اس طرح لکھا جاتا ہے، اور آخر میں پوری شکل و صورت میں۔ لام، آپ نے لام اور الف میں فرق کرنا ہے کہ الف دوسرے آگے والے جو حرف ہے اس کے ساتھ کبھی مل نہیں سکتا، لیکن لام اس آگے والے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ تو بعض لوگ اکثر اس کو الف پڑھ لیتے ہیں، یہ الف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، کیونکہ الف اور حمزہ اپنے بعد والے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دوسرے والے حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی طرح درمیان میں بھی یہ لام ہے کہ آپ دیکھیں تھوڑا سا آگے سے مڑا ہوا ہے، اور یہ اوپر الف کی طرح ہے، اور آخر میں تو اس کی وہی شکل و صورت ہوگی۔ اسی طرح میم ہے، تو میم کا صرف یہ جو پہلا والا اوپر والا سر ہے یہ لکھا جائے گا، یہ میم، یہ میم، یہ میم، تو یہ گول ہوگا۔ یہاں پر عین اور غین میں وہ تھوڑا سا عمودی تھا لیکن یہ گول ہے۔ اب نون کو پہچانا آسان ہے اس وجہ سے کہ 1 نقطہ اگر اوپر ہے تو وہ نون ہے، یہ گول دائرہ سا ہے تھوڑا سا، اوپر نون، یہ آخر میں پوری صورت میں۔ واو اسی طرح دال اور زال کی طرح کہ شروع میں کسی کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہو سکتا، درمیان میں اس کے پیچھے والا جو حرف ہوگا وہ اس کے ساتھ ملا ہوگا، لیکن آخر میں اس کی پوری شکل لکھی ہوگی۔ اور واو اسی طرح۔ یہ جو ہا ہے یہ ہا مختلف طرح کا لکھا جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح ہا ہوتا ہے، بعض اوقات یعنی یہ 2 آنکھوں والا، اور بعض اوقات اس کے نیچے یہ جو ہا تھوڑا سا لکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات جب آخر میں ہوگا تو اس طرح کا ہا ہوگا، تو اس کو بھی آپ نے پہچاننا ہے۔ اب یہ جو حمزہ ہے نا، تو حمزہ کی بہت ساری صورتیں ہیں، بعض اوقات یہ الف کے اوپر لکھا جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات واو کے اوپر لکھا جاتا ہے جس طرح کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ یا کے اوپر لکھا جاتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے اوپر زبر ہے تو یہ الف کے اوپر لکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر پیش ہے تو اس طرح واو کے اوپر لکھا جائے گا، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو یہ یا کے اوپر لکھا جائے گا۔ آگے ہے یا،
تو یا جب شروع میں ہوتا ہے تو اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، جب درمیان میں ہوتا ہے تو اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اور جب آخر میں ہوتا ہے تو یہ اپنی پوری شکل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چارٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے ان الفاظ کی شکل و صورت، درمیان میں کیسی، شروع میں کیسی، آخر میں کیسی۔ آپ اس کو روکیں، اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں، اور روزانہ اگر اس کو آپ 2-4 دن روزانہ دیکھیں گے تو آپ کو الفاظ کی شکل و صورت زبانی حفظ ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اصلی لیسن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف، دیکھیں یہاں پر ہم نے 2 کلر دیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلر والا ایک حرف ہے، دوسرے کلر والا دوسرا حرف ہے، تو یہاں پر 2 حرف ہیں، لام الف۔ با الف، جیسا کہ ہم نے آپ کو چارٹ میں بتایا تھا کہ با جب شروع میں ہوتا ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے۔ نون الف، تو با اور نون میں ہم نے جو فرق کیا ہے وہ نقطے کے ذریعے کیا ہے، نون کے اوپر ایک نقطہ اور با کے نیچے ایک نقطہ۔ تا الف یا الف، تا کے اوپر 2 نقطے، یا کے نیچے 2 نقطے۔ سا الف شین الف، تو سا اور شین میں فرق کیا ہے کہ شین کے یہ جو کنگرے ہوتے ہیں 3 اس طرح کے، لیکن سا یہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے، گویا کہ با نون تا یا کی طرح، تو اس کے اوپر 3 نقطے تو سا ہے، کنگرو کے ساتھ اگر 3 نقطے ہیں تو شین ہے۔ فا الف قاف الف، فرق ہم نے کیسے کیا؟ نقطے کے ذریعے، فا کا 1 نقطہ، قاف کے 2 نقطے۔ جیم الف، نیچے ہے سر کے نقطہ تو یہ جیم ہے، وداؤٹ نقطے کے ہا ہے، اور 1 نقطہ اگر اوپر ہے تو وہ خا ہوگا۔ صاد الف، اسی طرح اگر اس کے اوپر 1 نقطہ ڈال دیں تو ضاد الف ہو جائے گا۔ عین الف، اس کے اوپر نقطہ ہو جائے گا تو غین الف۔ طا الف، 1 نقطہ ہوگا تو ضا الف۔ میم الف، کاف الف، ہا الف، ضاد الف۔ اب یہاں پر دیکھیں با سین، جب با یہاں پر شروع میں ہے تو وہی اس کی شکل و صورت، لیکن سین یہاں آخر میں ہے تو پوری شکل میں ہے، یہاں پر شروع میں تھا تو صرف اس کے کنگرے تھے، آخر میں ہے تو پوری اپنی شکل کے ساتھ ہے۔ نون سین سا جیم، یہاں پر سا ہے شروع والا اور جیم دیکھیں آخر میں ہے، تو اس وجہ سے یہ پورا لکھا گیا ہے۔ اگر یہ شروع میں ہوتا تو اس طرح لکھا جاتا ہے، درمیان میں ہوتا تب بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ یا میم آخر میں ہے تو اس وجہ سے لکھا گیا ہے، شروع میں ہے تو اس طرح لکھا جائے گا، درمیان میں ہے تب بھی اسی طرح لکھا جائے گا۔ با یا آخر میں ہے تو پوری شکل میں لکھا گیا، شروع میں ہوگا تو یا 2 نقطوں کے ساتھ، درمیان میں بھی 2 نقطوں کے ساتھ۔ یا نون با لام، دیکھیں با یہاں پر درمیان میں آ گیا، نون شروع میں آ گیا۔ تا یا لام، تا 2 نقطے اوپر یا 2 نقطے نیچے۔ سا لام، تا یا نون، نون با نون، یا تا نون۔ خا لام قاف، یہاں پر آپ دیکھیں لام درمیان میں ہے تو کس شکل و صورت میں ہے؟ صرف یہ جو الف کی طرح اوپر ہے اور آگے تھوڑا سا دوسرے لفظ کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف دوسرے آگے والے حرف کے ساتھ یا پیچھے والے حرف کے ساتھ کنیکٹ اور مل کر نہیں آ سکتا، یہاں پر یہ اس کے ساتھ متصل ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لام ہے۔ فا لام قاف، فا شروع میں ہے تو دیکھیں کس شکل میں ہے، اور قاف آخر میں ہے تو پوری شکل میں ہے۔ عین لام قاف، یہاں پر آپ نے عین کو پہچاننا ہے، یہ شروع میں ہے، صرف اس کا سر لکھا گیا ہے۔ نون صاد را، لیکن صاد جب درمیان میں ہے تو صرف اس کا یہ والا سرا لکھا گیا ہے، اور را آخر میں ہے تو اس کی وہی شکل ہے۔ قاف تا لام، یا لام جیم، تا جیم دال، تو دال دیکھیں بعض اوقات اس طرح لکھا جاتا ہے اور بعض اوقات دوسری شکل میں لکھا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے پیج پر پڑھا تھا۔ طا با عین، تو عین کی شکل آپ نے پہچاننی ہے۔ عین اور خا یا جیم یا خا، ان میں تھوڑا سا فرق ہے کہ عین کا یہ جو سر ہے اوپر یہ تھوڑا سا گول ہوتا ہے، اور ان کا یہ جو سیدھا ہے اور پھر یہ اس طرح مڑا ہوا ہے۔ با لام غین، نون فا سین، یہاں پر یہ جو دیکھیں پہلا نون ہے، کئی لوگ اس کو زا پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر نقطہ ہے تو یہ جو را کے بعد یہ جو زا ہے نا تو اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ زا۔ تو دیکھیں ہم نے جس طرح کے چارٹ میں دیکھا تھا کہ را زا دال دال یہ اپنے آگے والے حرف کے ساتھ کبھی بھی مل کر نہیں آ سکتے، یہ صرف پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ را پیچھے والے حرف کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا ہے، یہاں پر بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ، اسی طرح زا کا بھی یہی مسئلہ ہے، اسی طرح دال اور دال وہ بھی ہیں۔ تو یہ زا نہیں ہوتا، یہ نون ہوتا ہے، جس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ نون ہوتا ہے۔ جیم نون تا، سین حمزہ لام، یہ دیکھیں حمزہ، تو حمزہ کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری شکل و صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ الف کے اوپر ہوتا ہے، بعض اوقات واو کے اوپر، بعض اوقات یا کے اوپر، اور بعض اوقات سادہ بھی لکھا جاتا ہے، یعنی صرف حمزہ ہوگا اوپر اور نیچے یہ خالی ایک لکیر ہوگی، تو یہ بھی حمزہ ہے۔ سین حمزہ لام، قاف سین طا، صاد فا تا،
شین میم سین، خا شین یا، غین یا را، غین با را، میم طا را، عین شین را، عین سین را، ضا لام لام، شین کاف را، با سین میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا لیسن حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں چند حروف ایسے آتے ہیں کہ جن کو ملا کر لکھا جاتا ہے مگر علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ان کو ملا کر لکھا تو گیا ہے، یعنی لام کو میم کے ساتھ ملایا گیا، یہاں پر لام میم اور صاد ایک ساتھ لکھے گئے، یہاں پر لام اور را، لیکن ان کو پڑھا علیحدہ علیحدہ جاتا ہے، یعنی جس طرح کہ ہم مرکب بناتے ہیں، چند حروف سے مل کر ایک لفظ بناتے ہیں اور اس لفظ کو ان حروف کے مجموعے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس طرح ان حروف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی وجہ سے ان کو مقطعات کہتے ہیں، یعنی کٹے ہوئے علیحدہ علیحدہ حروف مقطعات۔ یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور لفظ مقطعات میں یہ جو طا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے، مقطعات۔ بعض لوگ اس کو مقطعات پڑھتے ہیں، مقطعات نہیں ہوتا، مقطعات ہوتا ہے۔ اب حروف مقطعات جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ تقریباً 14 ہیں۔ نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف، میم، حا، یا، طا، الف، ہا اور را۔ اب یہ جو حروف تہجی میں جس طرح جن حروف کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی ان کو حروف تہجی پڑھتے وقت الف با تا سا پڑھتے ہوئے جب ہم جن حروف کو کھینچتے ہیں ان کو لمبا کرتے ہیں، تو حروف مقطعات میں بھی انہیں کھینچ کر پڑھیں گے، ان کو لمبا کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا آپ ایک قاعدہ آسان سا آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جن کا مجموعہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، مثلا لام، یہ 3 حروف سے ملتا ہے، لام الف میم، لام، تو اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، اس کے اوپر مد ہوگی، اس کو مد حرفی کہتے ہیں۔ اسی طرح میم، یہ 3 حروف سے ملتا ہے، میم یا میم، میم جب ہم میم لکھتے ہیں تو میم یا میم ہوگا، 3 حروف سے مل کر بنا ہے، اس کے اوپر بھی مد ہوگی۔ جو الف ہے اس کو کھینچا نہیں جائے گا ان حروف مقطعات میں۔ اسی طرح جو 2 حروف سے مل کر بنتے ہیں، جس طرح با، تا، سا، تو ان کو نہیں کھینچا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کے اوپر تھوڑی سی مد کی جائے گی، جس طرح کہ کھڑی زبر میں جو ان کو کھینچتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حرف کو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ تو یہاں پر ہم نے ایک تو میم کو لمبا بھی کرنا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ، شد آپ کو نظر آ رہی ہے، تو میم کے اوپر جب شد ہوتی ہے تو اس کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ہم اس کو دبا کر پڑھیں گے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، یہاں پر بھی میم پر غنہ کرنا ہے اور صاد کو موٹا پڑھنا ہے۔ تمام جتنے بھی گرین سبز حروف ہیں ان سب کو آپ نے موٹی آواز سے پڑھنا ہے۔ الف لام را، تو را کو ہم نے اس کے اوپر مد نہیں کرके اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ یہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، را الف، تو را، الف لام را، الف لام میم را۔ اب یہ سب سے مشکل مرکب ہے، اب اس کو پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے، ایک سانس میں اس کو پڑھنا کافی زیادہ پریکٹس مانگتا ہے، تو آپ اس کی 5-6 بار پڑھنے کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اب آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ کاف، عین اور صاد ان کے اوپر تو مد ہوتی ہے، لیکن ہا اور یا کو نارمل انداز میں پڑھنا ہے، یعنی 1 سے 2 الف آپ نے لمبا کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مشکل اس وجہ سے لگتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کاف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اسی طرح ہم نے ہا اور یا کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ 5 حروف کو ایک ساتھ لمبا کر کے ایک ہی سانس میں ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے صرف کاف، عین اور صاد کو لمبا کرنا ہے، ہا اور یا کو صرف 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسین میم، طاسین یاسین صاد۔
صاد، یہ اگرچہ ایک ہی حرف ہے صاد، لیکن اس کے اوپر بھی آپ نے مد کرنی ہے کیونکہ یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، صاد الف اور دال، صاد۔ حامیم، حامیم عین سین قاف، یہ اگرچہ لکھے تو علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ایک ہی سانس میں ادا کریں۔ قاف، نون۔ تو ناظرین امید ہے کہ حروف مقطعات آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے، ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ ان کو حفظ کر سکیں اور جب بھی آپ کو وقت ملے تو ان کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیں گے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نورانی قاعدے کے نیو لیسن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا لیسن اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم حروف سے آگے نکل کر حرکات پر بات کریں گے۔ اگر آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ سمجھ لیں کہ 30 سے 40% قرآن آپ کا سیدھا ہو جائے گا، تجوید آپ کی درست ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ آج کے سبق میں ہم 6 حرکات کو پڑھیں گے۔ حرکت یا اعراب، جیسا کہ آپ حروف کے اوپر، حروف کے نیچے بعض علامات جو دیکھتے ہیں، ان کو عربی میں حرکات اور اردو میں اعراب کہا جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت میں ان کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی حرف کی آواز وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی حرکت پر۔ تو آج کی حرکات کو اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ قرآن کا بہت زیادہ حصہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم 6 حرکات کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ تو زبر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ اوپر ہوتی ہے حرف کے ہمیشہ، اور زیر یہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، دونوں کی شکل ایک ہے، صرف جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ اور جو پیش ہوتی ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس طرح واو کی سی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ اب انہی کا جو اگلا ورژن ہے یعنی 2 زبر ہمیشہ اوپر، 2 زیر ہمیشہ نیچے، 2 پیش ہمیشہ اوپر۔ اب ان میں فرق یہ ہے، 1 زبر 1 زیر 1 پیش اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان میں آواز کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو زبر ہوتی ہے کسی بھی حرف کے اوپر آئے گی تو اس کی آواز مختلف ہوگی، اور جب 2 زبر کسی حرف کے اوپر آئے گی اس کی آواز مختلف ہوگی۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان آوازوں کو کیسے بنانا ہے۔ تو دیکھیں، 1 زبر ہوگی حمزہ زبر آ، یا آپ اس کو حمزہ فتحہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوگی، یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا پھر شدہ کھڑی زبر، جو بھی حرکت ہوگی الف کے اوپر تو اس کی صورت میں الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، اگر ہم اس کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ حمزہ زیر ای ہو جائے گا، اگر پیش لگا دیں تو حمزہ پیش او ہو جائے گا۔ تو حمزہ زبر آ جب زبر ہوتی ہے تو اس آواز کو ہم کھینچتے ہیں، دھکا دیتے ہیں گویا کہ آگے کی طرف۔ حمزہ زیر ای جب زیر ہوتی ہے تو چونکہ زیر نیچے ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو ای پڑھتے ہیں، یعنی اس کو نیچے کی طرف دھکا دیا جاتا ہے، اور جب پیش ہوتی ہے حمزہ پیش او تو ہم اس کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ان کی 3 آوازیں ہیں۔ اب اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو جائے، جیسا کہ یہاں پر دال کے اوپر 2 زبر ہے تو دال 2 زبر دن، دن، تو اس کی آواز اس طرح ہوتی ہے کہ جس بھی حرف کے اوپر 2 زبر ہے تو گویا کہ ہم اس کے اوپر 1 زبر پڑھیں گے اور اس زبر کے بعد ہم نے نون ساکن لگا لینا ہے، دن، دن، تو نون ساکن کی آواز ہوگی تنوین میں۔ دال 2 زیر اگر پڑھیں تو دن، دال 2 پیش پڑھیں دن ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آوازیں کیسی ہوتی ہیں، 1 زبر 1 زیر 1 پیش کی اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی۔ اب ہم ان تمام حروف کو آپس میں ملا کر، ان کی آواز کو ملا کر ایک لفظ بنائیں گے اور اس کی آواز کو پیدا کریں گے کہ کیسے ایک لفظ کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حرف یہاں پر حمزہ ہے، ہم نے حمزہ کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو حمزہ زبر آ، آ اس کی آواز ہوگی۔ اب اس آواز کو ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے جو پہلی آواز بنائی تھی حرف کی وہ آ ہے۔ دوسرا حرف ہے با، اب با کے اوپر بھی ہم نے دیکھا زبر ہے، با زبر با۔ اب دونوں آوازوں کو ہم نے ایک ساتھ پڑھنا ہے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں رہ گئیں کہ پہلے 2 حروف کی آوازیں کیا تھی، آبا، آ با، ان دونوں کو ملائیں گے تو آبا ہو جائے گا۔ تیسرا حرف ہم نے دیکھا تو دال ہے اور دال کے اوپر 2 زبر ہے، دال 2 زبر دن، تو الف ہمیشہ لکھا جاتا ہے 2 زبر کے بعد، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں الف پڑھا جائے گا۔ تو دال 2 زبر دن،
ابدن۔ اب دیکھیں ہم نے 3 الگ الگ سے حروف کو، ان کی آوازوں کو پہلے پڑھا، پھر ان 3 آوازوں کو ایک ساتھ ملایا تو ایک لفظ بن گیا ابدن۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے، اس میں بھی 3 حروف ہیں، پہلا حمزہ زبر دوسرا ح ہے، ح زبر ح، اح، دال 2 پیش دن، احدن۔ تو یہاں پر 3 آوازیں مل کر یہ لفظ بنا ہے احدن۔ اگلا لفظ حمزہ زبر خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذ، آخاذ۔ یہاں پر بھی 3 حروف، حمزہ زبر ذال زر ذی، اذی، نون زبر ن، اذین، حمزہ زبر میم زبر م، اما، را زبر را، امارا، حمزہ زبر نون زبر الف ن، انا، انا۔ تو یہاں پر اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، انا پڑھنا ہے اس کو، انا۔ با زبر با، خا زر خی، باخی، لام زبر لا، باخیل، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا 2 زیر 3، بارارتن۔ تو دیکھیں اس لفظ میں 4 حروف ہیں، تو جب بھی آپ 4 یا 5 حروف والا کوئی لفظ دیکھیں اور آپ اس کے ہجا کریں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب ایک حرف کا آپ نے ہجا کیا پھر دوسرے کا کیا تو ان دونوں حروف کی جو آواز تھی آپ نے پہلے ان کو ملا کر پڑھنا ہے، پھر جب تیسرے حرف کا آپ ہجا کریں گے تو پھر تینوں حروف کی آواز کو ملانا ہے تاکہ آپ بھول نہ جائیں کہ پہلی آوازیں کیا تھیں۔ مثلا با زبر با، را زبر را، ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، بارا، جب تیسرا پڑھیں گے را زبر را، اب تینوں کو ملانا ہے، بارارا، پھر چوتھے کو پڑھنا ہے، تا 2 زیر 3، بارارتن۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر ل، جاعل، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، جمع، حسد، حشر، خشیہ، خلق، خلق۔ آپ نے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو روکنا ہے اور اس لائن کے ہجا آپ نے خود کرنے ہیں، ذکر، رفع، رقبۃ۔ یہ دیکھیں یہ 4 حروف والا ایک لفظ ہے تو آپ نے یہاں پر ایک ایک کو پڑھنا اور پھر پیچھے والے کے ساتھ ملا کر آگے جانا ہے، سرور، سرور، سفرۃ۔ یہاں پر بھی 4 ہے تو یہاں ان کے ہجا آپ نے خود کرنے ہیں۔ اگلے پیج پر آتے ہیں، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا 2 پیش تن، غبارتن، فعل، آپ نے اس کے ہجا کرنے ہیں، قطرتن، اس کے ہجا آپ نے کرنے ہیں کیونکہ یہ غبارتن کی طرح ہے، قاف پیش قو، تا زیر تی، لام زبر لا، قتل، قدر۔ اچھا آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ اس کے جب ہجا کریں گے تو قاف پیش کو اور رازر رہی ہے تو آسان ہے، اب اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں اور آپ دیکھیں کہ آیا اس کو آپ صحیح پڑھ رہے تھے آج سے پہلے یا غلط پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اس کو یا نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ عربی میں جب کبھی بھی آپ یا کے اوپر، واو کے اوپر یا الف کے اوپر اس طرح چھوٹا حمزہ لکھا ہوا دیکھیں تو آپ نے وہاں پر اس الف یا واو کو نہیں بلکہ اس حمزہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہوگا حمزہ زبر قوری قوری، تو یہ رسم الخط میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ قسم، اس کے حجاب کریں، کبدن، کتب، کسب، کفر، کفوا، لبدن، لمزۃ، لام پیش لو، میم زبر مہ، لومہ، زا زبر زہ، لومز، تا 2 زیر 3، لومزۃ، لام زبر لہ، ہ زبر ہ، لہ، با 2 زیر بن، لہ بن، میم زبر مہ، سین زبر سہ، مسہ، دال 2 زیر دن، مسدن، نون زبر نہ، خا زیر خی، نخی، را زبر راہ، نخیرہ، تا 2 زبر تن، نخیرتن، وجد، وسق، وقب۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو پڑھا
اور ہم نے یہ سیکھا کہ زبر، زیر اور پیش کی آواز کیسی ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کی آواز کیسی ہوتی ہے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ جب 3، 4، 5 دو حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے تو ان کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہے تو اس کی آواز کیسی ہوگی، دو زبر دو زیر دو پیش ہے تو اس کی آواز کیسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو۔ سب سے پہلے ہم حروف مدہ کو پڑھتے ہیں۔ عربی کے اندر حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، لیکن یہ ہر وقت مدہ نہیں ہوں گے، یہ مدہ اس وقت ہوں گے کہ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ دوسرا لیٹر ہے واو مدہ، واو اس وقت مدہ ہوگا جب اس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، اس وقت واو مدہ ہوگا۔ اور یا مدہ اس وقت ہوگا کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ تو ان 3 کنڈیشنز میں یہ 3 لیٹرز یہ مدہ کہلائیں گے۔ اب مدہ کس سے کہتے ہیں؟ تو عربی میں مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، تو ان کو مدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی بنسبت ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو ہم نے الف کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، تقریباً 2 حرکات کے برابر، 1 الف کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی اور واو کے اوپر یہ جزم کا سائن ہوگا تو یہ واو مدہ ہوگا، اور ہم نے اس واو مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے 2 حرکات کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ۔ اسی طرح جب یا کے اوپر یہ جزم کا سائن ہوگا اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یہ یا مدہ ہوگی، یعنی ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے 2 حرکات کے برابر۔ تو اسی وجہ سے یہ جو 3 حروف ہیں، یہ جو باقی ساکن حروف ہوتے ہیں ان کی بنسبت ان کے اندر فرق ہے، ان کو اسی وجہ سے مدہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ با سے پہلے زبر ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے با زبر الف، با با، یعنی ایک دم با زبر با نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، با بو، با پیش واو بو، ٹھیک ہے، یہ بھی واو مدہ ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے بو۔ اسی طرح یا مدہ ہے تو بی۔ اسی طرح اگلی مثال میں آپ دیکھیں گے تو تا، تو، تی، سا، سو، سی، جا، جو، جی، ح، حو، حی، خا، خو، خی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، را، رو، ری، زا، زو، زی۔ تو اسی طرح آپ نے نورانی قاعدے کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، ایک ایک حرف کو مدہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ جس طرح ہم نے زا پڑھا تو آپ اگلے والے حروف اسی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سا، سو، سی، صا، سو، سی۔ الغرض الف سے پہلے ہر حرف کو لگا کر پڑھنا ہے، واو سے پہلے ہر حرف کو لگا کر پڑھنا ہے، یا سے پہلے ہر حرف کو لگا کر پڑھنا ہے۔ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو 3 حروف ہوتے ہیں جب یہ مدہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے لیسن کی طرف جو کہ مدہ کی طرح ہی ہے، اور یہ ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا لیسن۔ دیکھیں بعض اوقات آپ کو مدہ حروف نہیں ملیں گے بلکہ اس کے الٹ میں آپ کو کسی ایک حرف کے اوپر کوئی کھڑی زبر ملے گی، یا کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر ملے گی، یا پھر
الٹا پیش اس طرح لکھا ہوا ملے گا۔ جس طرح آپ نے مدہ میں سیکھا کہ مدہ حروف کو ہم 2 حرکات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ، اسی طرح یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ الف مدہ کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح کہ الف مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح اس حرف کو بھی کہ جس کے اوپر کھڑی زبر ہوگی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ جو کھڑی زیر ہوتی ہے یہ یا مدہ کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح اور جتنا لمبا ہم یا مدہ کو کرتے ہیں اسی طرح اس حرف کو بھی ہم کھینچ کر اتنا ہی لمبا پڑھتے ہیں۔ اور جو الٹا پیش ہوتا ہے یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح ہم واو مدہ والے حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے، اسی طرح اس حرف کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو لکھنے میں تو یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوں گے، لیکن پڑھنے میں یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی طرح ہوں گے۔ تا کھڑی زبر تا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تا کے فوراً بعد الف مدہ ہے، تا زبر الف تا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تا کھڑی زیر ہے اس کو ہم پڑھیں گے تا کھڑی زیر تی، یہ ایسا ہی ہے کہ تا کے بعد یا ہے اور یا سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا تو ہم اس کو تی پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم کھڑی زیر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ تا کے بعد واو مدہ ہو تو ہم تا واو تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، تو اسی طرح ہم یہ جو الٹا پیش ہے اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح تو، توی، تو، ز، زی، زو، ذ، ذی، ذو، ضا، ضی، ضو، ضا، ضی، ضو، ث، ثی، ثو، س، سی، سو۔ تو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو آپ سیکھ چکے ہیں۔ جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں تو ان حروف کو کھینچ کر پڑھیں اور مدہ اور ان کو بالکل ایک ہی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے لیسن کی طرف۔ یہاں پر ہم نے سیکھنا ہے لین۔ لین حروف بھی 2 ہیں، واو اور یا۔ لین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آرام کے ساتھ پڑھنا، نہ کھینچنا اور نہ بہت جلدی پڑھنا۔ ہم نے واو اور یا کا پڑھا تھا کہ واو مدہ اس وقت ہوگا کہ جب واو کے اوپر جزم و سکون ہو اور واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، لیکن اگر واو سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ واو لین کہلائے گا۔ اسی طرح یا مدہ میں ہم نے کہا تھا کہ اگر یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو وہ یا مدہ ہوگی، لیکن اگر یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ یا لین کہلائے گی۔ تو لین میں واو اور مدہ میں مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی، زیر یا پیش نہیں ہوگی۔ تو جب بھی ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو اس وقت ہم ان کو کہتے ہیں لین، واو لین اور یا لین۔ الف لین نہیں ہو سکتا کیونکہ الف سے پہلے جب زبر ہوگی تو الف سے اس کو ہم الف مدہ کہیں گے، لیکن الف سے پہلے زیر یا پیش نہیں آ سکتی، اس لیے صرف یہ دونوں حروف ہی لین کہلاتے ہیں۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ مدہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ان کو لمبا کرنا ہے، لیکن جو لین ہے یہ اس کا الٹ ہے، یعنی ان کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، بس ان کو آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے۔ تو ہم ان کو پڑھیں گے با زبر واو باؤ، با زبر یا بئی، باؤ بئی۔ تو اب ہم نے باؤ اس طرح لمبا نہیں کرنا، جس طرح ہم با بو بی میں لمبا کر رہے تھے، اس طرح لمبا بھی نہیں کرنا اور زور سے جھٹکے سے بھی ہم نے ان کو نہیں ادا کرنا، بس آرام کے ساتھ نرمی کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ باؤ بئی، تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی، جو جئی، حو حی، خو خی، دو دئی، ذو ذی، رو ری، زو زئی، سو سی، شو شی۔ تو اسی طرح آپ نے ہر حرف کو اسی طرح واو لین اور یا لین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مدہ حروف، لین حروف اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔
آج کی یہ مشق ہے قرآن کے مختلف الفاظ کی کہ جن الفاظ میں حروف مدہ کا استعمال ہوا یا حروف لین کا استعمال ہوا ہے، ان حروف کا استعمال ہوا ہے کہ جن کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے۔ آج کا یہ سبق، آج کا یہ لیسن اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن کے تقریباً 30 سے 40% الفاظ پڑھنا اور ان کو صحیح طور پر تجوید کے ساتھ ادا کرنا آ جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پہلا والا لفظ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے ہجے کرنے ہیں تو ہم نے چونکہ رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے تو یہاں پر یہ الف لکھا گیا ہے۔ تو الف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہوگا تو ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے ہم حمزہ کھڑا زبر آ، تو ہم نے کھڑا زبر کو لمبا کرنا ہے 1 سے 2 الف، میم زبر ما، آ ما، نون زبر نا، آ مانا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اسے کھڑا زبر کو ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آ وا۔ اب یہاں پر یہ جو یا ہے، یہ یا لکھی تو گئی ہے لیکن یہاں پر اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یا کے اوپر نہ تو کوئی حرکت ہے، نہ ہی اس کے اوپر جزم ہے کہ ہم پچھلے والے حرف کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں، لہٰذا ہم نے اس یا کو سکپ کر دینا ہے۔ یہ یا یہاں پر سائلنٹ ہوگی، تو ہوگا آ وا۔ ہمارا اگلا والا لفظ ہے حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتن۔ اگلا لفظ ہے حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا۔ اب دونوں حروف کو ہم نے لمبا کرنا ہے، فا زیر فی، ای لا فی۔ اگلا لفظ ہے حمزہ زبر یا ای، نون زبر نہ، اینا۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ جو یا ہے یہ یا لین ہے۔ تو یا لین کون سا یا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر یہ جزم کا سائن ہو، یعنی یا جب ساکن ہو اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس حرف کے اوپر زبر ہے تو اس یا کو کہتے ہیں یا لین، اور اگر اس پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو کہیں گے یا مدہ۔ تو یا لین کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کو نرمی کے ساتھ اور جلدی سے ادا کریں گے۔ این، یہاں پر ہے با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، ہا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ کھڑا زیر ہے۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا ا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ اس وجہ سے ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ تو جب ہم الف مدہ کو پڑھتے ہیں تو نارمل جب حالت ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو صرف 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، لیکن جب الف مدہ، واو مدہ یا مدہ کے اوپر یہ مدہ کا سائن آتا ہے، مدہ کا یہ نشان آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدہ سائن، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ہم الف، واو یا جو بھی حروف مدہ 3 میں سے ہوگا تو اس کو ہم نے 3، 4، 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے جا۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد الف، واو اور یا کے بعد حمزہ ہوگا تو وہاں پر یہ اس کا مدہ کا نشان آئے گا، تو آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جا، جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر ا، جی ا۔ تو یہ جو الف ہے اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر نہیں آ سکتی۔ تو جب بھی الف سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم نے وہاں پر اس کو الف کے ساتھ نہیں، اس کے بعد والے حرف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر جیم کو یا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یا سے پہلے چونکہ زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوگا، اور یا کے بعد یہ حمزہ ہے تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر یہ سائن بھی لگا دیا اور اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کیا 4 الف کے برابر، جی ا۔ اب یہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے جیم پیش واو جو، عین 2 زیر عین، جو عین، خوا زبر واو خو، فا 2 زیر فن، خو فن، خوا زبر یا خی، را 2 پیش رن، خیرن، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، دا وو دو، دال کھڑی زبر دا،
لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالک را زبر را ضاد پیش واو ضو رضو شین زبر الف مد شا حمزہ زبر شاء یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الف کے بعد چونکہ حمزہ ہے لہذا اس کے اوپر یہ مدہ کا نشان آئے گا تو اس کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے شاء یہاں پر یہ پڑھیں میم کھڑی زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالکی شین زبر یا شی حمزہ دو زیر ان شیئن طا زبر طا غین کھڑی زبر غا طاغا طا زبر طا غین زبر واو غو طاغو طا زبر یا طی را دو زبر رن طیرن اگلا لفظ ہمارے پاس عین زبر الف ع دال دو زیر دن عادن عین زبر ع لام کھڑا زبر لا علا عین زبر یا عی نون دو پیش نون عین فا زر یا فی ہا زر ہی فیہ قاف زبر الف قا لام زبر لا قال قاف زبر واو قو لام دو پیش لن قول کاف زبر الف کا نون زبر نہ کان کاف زبر یا کئی دال دو زبر دن کیدن کاف زبر یا کئی فا زبر فا کیف لام زبر واو لو حا دو زر حن لوحن لام زبر یا لی سین زبر سا لیس میم زبر الف ما لام دو زبر لن مالن نون زبر الف نا را دو زبر رن نارن میم زبر الف مد ما حمزہ دو زیر ان ما ان واو زبر یا وی لام دو پیش لن ویلن یا زبر واو یو میم دو زیر من یومن یہاں پر یہ واو لین ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا یا زبر یا را زبر را یا را ہا الٹا پیش ہو یا را ہو حا زبر الف حا سین زیر سی حا سی دال دو زیر دن حا سی دن حا زبر الف حا فا زیر فی حافی ضادو پیش ظن حافظن دال زبر الف دا فا زیر فی دافی قاف دو زیر قن دافقن شین زبر الف شا ها زیر ہی شاہی دال دو زیر دن شاہدن عین زبر الف ع با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن عین زبر الف مد ع حمزہ زیر ای عائی لام دو زبر لن عائلن غین زبر الف غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن نون زبر الف نا صاد زیر صی ناصی را دو زر ناصرین پہلا پیج میں نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ کیسے ہم نے حروف مدہ حروف لین کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو پڑھنا ہے اور کیسے ان کے ہجا کرنے ہیں۔ اب ایک پیج پورا اور ایک آدھا پیج مزید رہتا ہے جو آپ کو میں پریکٹس کے لیے دے رہا ہوں اور امید ہے کہ اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو مکمل طور پر حروف مدہ حروف لین اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو پڑھنا آ جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔